السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3407 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2372 میں امام بخاری اور مسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ بن موسیٰ و محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق کی سند سے مروی ہے، جسے عبد الرزاق نے کبھی تو معمر عن ابن طاؤس عن ابی کی سند سے ابو ہریرہ سے موقوفاً یعنی ابو ہریرہ کا قول نقل کیا، اور کبھی معمر عن حمام حدثنا ابو ہریرہ سے مرفوعاً یعنی اللہ کے رسول کا کلام نقل کیا کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت کو بھیجا گیا۔ اس موت کے فرشتے نے آ کر موسیٰ سے کہا اپنے رب کا فیصلہ قبول کرو۔ اس پر موسیٰ نے انہیں تھپڑ رسید کر دیا، جس سے ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ فرشتہ اللہ کے پاس لوٹا اور کہا تو نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ ڈالی۔ اللہ نے اس کی آنکھ کو لوٹایا اور کہا میرے بندے کے پاس جا اور کہہ کہ تو زندگی چاہتا ہے، اگر زندگی چاہتا ہے تو ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھ، پھر جتنے بال تیرے ہاتھ لگیں اتنے سال تو زندہ رہ۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد تو مرے گا۔ موسیٰ نے کہا پھر ابھی ہی صحیح ہے، میرے رب مجھے ارض مقدس میں پتھر پھینکنے کے فاصلے تک قریب کر کے موت دے۔ پھر اللہ کے رسول حضرت محمد بن عبداللہ نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں سرخ رنگ کے ٹیلے کی جانب راستے میں ان کی قبر دکھاتا۔ یہ کہانی اپنی سند اور متن یعنی الفاظ کے ساتھ باطل، موضوع اور خلاف عقل و نقل ہے۔ اس کا متن 3 وجوہات کے باعث قابل اعتراض ہے۔ اولاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہرگز اسے مؤخر نہیں کرتا، جبکہ اس کہانی سے موت کا فیصلہ ایک مذاق معلوم ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس آتا ہے اور حضرت موسیٰ اسے ایک تھپڑ لگا کر واپس کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کا ایک مذاق ہے جو اس کہانی میں بیان ہوا۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، یہ صرف وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی فرشتوں کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کے پاس موت دینے کے لیے آئیں اور اس سے اجازت طلب کریں، اگر وہ اس کے تھپڑ لگا دے تو اپنی پھوٹی آنکھ لے کر بے بسی کی حالت میں واپس چلے جائیں، اور تھپڑ سے کسی آدمی کی آنکھ خراب نہیں ہوتی، فرشتے کا تو کہنا ہی کیا۔ عبد الرزاق نے بھی خوب احمقانہ کہانی گھڑی ہے، اور تعجب ان نادانوں پر ہے جو ایسی کہانیوں کو وحی قرار دیتے ہیں۔ ثالثاً ایک عام شخص بھی جانتا ہے کہ موت آ کر رہنی ہے، جبکہ اس کہانی میں موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کا قول کہ کیا اس کے بعد موت ہے، یعنی موسیٰ موت سے بے خبر تھے، یہ سوچ ایک عام بندے کی نہیں ہو سکتی، تو موسیٰ کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ لہذا اس کا متن ہی اس روایت کے موضوع و منگھلت ہونے پر بین دلیل ہے۔ جہاں تک اس کی سند کا معاملہ ہے تو اس روایت کی سند میں عبد الرزاق بن حمام یہ شیعہ کذاب، مدلس یعنی حدیث میں دھوکے باز، فراڈیا اور مختلط تھا۔ عباس بن عبد العظیم نے اس کے بارے میں کہا عبد الرزاق کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا تھا، اور واقدی اس سے زیادہ سچا تھا۔ عبد الرزاق نے کبھی تو اس روایت کو ابو ہریرہ پر گھڑا اور کبھی اسے مشہور کرنے کے لیے اسے اللہ کے رسول پر فٹ کر دیا، لہذا عبد الرزاق کی یہ سند موضوع اور یہ قصہ من گھڑت ہے۔ اس روایت کی مزید 2 اسناد بھی ہیں جن کی حیثیت بھی میں یہاں واضح کر دیتا ہوں۔ ایک سند مسند احمد حدیث نمبر 10904 میں ہے
ویسے تو مسند احمد کی حقیقت کو میں نے ایک مکمل ویڈیو بیان میں ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ ایک ناقابل اعتبار اور غیر ثابت کتاب ہے اور اس کی کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں۔ بہرحال اس کی یہ مذکورہ سند، اس روایت کی سند میں حماد بن سلمہ ہے، جس کے بارے میں احمد بن حنبل نے کہا یہ کثرت سے غلطیاں کرتا تھا۔ اسی طرح ابو حاتم رازی نے اس کے بارے میں کہا آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، یعنی یہ سٹھیا گیا تھا۔ اب اس کی روایت کون سی آخری عمر سے پہلے کی ہیں اور کون سی بعد کی، اس بارے میں کوئی تمیز موجود نہیں، لہذا اس کی تمام روایات باطل ہیں۔ ایک آخری سند اس کی ابو بکر الکلابازی نے بحر الفوائد میں بیان کی ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 626، لیکن اس روایت کی سند میں ابو عبداللہ بن حفص یہ راوی مجہول یعنی نامعلوم ہے۔ دوسرا راوی محمد بن فضیل یہ غالی شیعہ یعنی رافضی تھا، اور تیسرا راوی حبیب بن سالم یہ ضعیف تھا، لہٰذا یہ کہانی سراسر باطل اور موضوع ہے، جس کی سند بھی ضعیف اور اس کا متن بھی باطل ہے۔ یہاں فائدے کے لیے میں ابو ہریرہ کی روایات کے بارے میں ایک حقیقت بیان کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ کے شاگرد بسر بن سعید سے مروی ہے کہ بسر نے کہا اللہ سے ڈرو اور حدیث کی حفاظت کرو۔ اللہ کی قسم ہم ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ابو ہریرہ اللہ کے رسول سے بھی حدیث بیان کرتے اور کعب احبار سے بھی حدیث بیان کرتے، پھر ابو ہریرہ چلے جاتے، پھر ہم میں سے بعض اللہ کے رسول کی حدیث کو کعب کی حدیث بنا دیتے اور کعب کی حدیث کو اللہ کے رسول کی حدیث بنا دیتے۔ بسر بن سعید کا یہ قول، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ یہ کعب احبار، اس کے بارے میں ذرا جان لیجئے۔ یہ کعب احبار جھوٹا یہودیوں کا عالم تھا اور اسرائیلی کہانیاں سنانے میں مشہور تھا، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح راویوں نے کعب کی کہانیوں کو اللہ کے رسول کی حدیث سمجھ کر امت میں بیان کر دیا ہے۔ لہذا کوئی حدیث جسے ابو ہریرہ کی سند سے روایت کیا گیا ہو اور بظاہر اس کی سند صحیح معلوم ہو رہی ہو، لیکن وہ کہانی قرآن و حدیث اور عقل و نقل کے خلاف عجائبات پر مبنی ہو، تو جان لیجئے گا کہ یہ یہود کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔